بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور انسان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت کی تفسیر: ماہ مبارک رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک ماہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ دوسری آیت میں نزول کا وقت بھی بتا دیا گیا ہے، جیسے سورہ دخان میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ دوسری جگہ سورہ قدر میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ نزول کے متعدد معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ علم خدا کا مرحلہ نفاذ میں داخل ہونا۔ دوسرا اس کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم خدا کا ظاہر ہونا۔ تیسرا یہ بھی اس سے معنی لیا جا سکتا ہے کہ تدریجی طور پر حکم خدا کا بیان وغیرہ۔ انزال اور تنزیل میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ انزال دفعتاً نازل کرنے اور تنزیل تدریجاً نازل کرنے کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں چند ایک نکات ہیں جن پر یہ آیت مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کے لیے لفظ انزال استعمال فرمایا جو دفعتاً نازل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن دفعتاً ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اور دوسری آیت میں یہ ارشاد ہوا سورہ اسراء کی قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ واقعاتی اور عملی طور پر یہ بات ثابت اور واضح ہے کہ قرآن 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اسی بنا پر ان دونوں باتوں یعنی انزال اور تنزیل میں بظاہر تضاد پایا جاتا ہے، جس کا علماء نے مختلف انداز میں جواب دیا ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے نزول سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور
دوسرا جواب یہ دیا کہ قرآن کا نزول آسمانی دنیا میں اسی ماہ میں ہوا، وہاں سے بتدریج قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کے نزول سے مراد ایک ایسے سورے کا نزول ہے جو خلاصتاً قرآن ہے، مثلا سورہ حمد۔ چوتھا جواب اس میں یہ دیا کہ قرآن کی حقیقت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر کو ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی، بعد میں حالات اور واقعات کے مطابق دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ علماء کرام اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وحی مکمل ہونے سے قبل قرآن کی تلاوت نہ فرمایا کریں، جیسا سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ فرمائیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان احکام کے لیے وحی کا انتظار فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ قرآن پاک کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے حاصل تھا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر اور مرض کی حالت میں مشقت اٹھا کر روزہ رکھنا ارادہ الہی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ارتکاب کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہوگا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان احکام کے لیے وحی کا انتظار فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے حاصل تھا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت اور دستور حیات ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن رہنمائی کے ساتھ حق و باطل کی کسوٹی بھی پیش کرتا ہے تاکہ ان دونوں میں اشتباہ کی کوئی گنجائش نہ رہے اور حجت خدا پوری ہو جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو اس مہینے میں مریض یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو تو وہ روزہ رکھے، جو مریض اور مسافر ہے وہ ان روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا بجا لائے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اور اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ناقابل تحمل مشقت میں ڈالے۔ چھٹا نقطہ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے بعد روزے کا حکم دیا، کیونکہ تزکیے کے بغیر قرآنی معارف اور مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں جسمانی تندرستی عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات کلام پاک کو اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔